جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اہم خبر کہ جو بائیڈن کی طرف سے سعودی عرب کے حوالے سے ایک خاص بیان اور اس کے بعد سعودی عرب کا جواب، اور جو نئی پیش رفت جو اس خطے میں ہو رہی ہے، سعودی عرب جو تیل کی جو خریداری ہے چین کے ساتھ کن شرائط پہ کرے گا، بھارت نے روس کے ساتھ جو ہے وہ مقامی کرنسی میں معاہدہ کرنے جا رہا ہے، یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے 1974 میں جو لاہور کے اندر کانفرنس ہوئی اسلامی ملکوں کی، اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا، اور تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی جو بات ہوئی تھی، اس کے بعد جن جن لوگوں کا اس کے اندر کردار تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ آج کا موضوع۔ اور یہ جو تجویز جو آ رہی ہے کہ اگر چین سعودی عرب کے ساتھ یا بھارت روس کے ساتھ ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی کے اندر لین دین کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور یا صاحب یہ کتنی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس کے ساتھ تیل کا جو رشتہ ہے یہ 1974 میں آیا ہے۔ اس سے پہلے ڈالر کا تیل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پیٹرو ڈالر کا آغاز ہوا ہے اس 74 کے بعد۔ اس سے پہلے ہوا تھا کہ آئل ایز اے ویپن یوز کرنے کی صورتحال ہوئی تھی۔ شاہ فیصل شہید نے آئل ایز اے ویپن جب یوز کیا تھا تو یورپ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ لائنیں لگ گئی تھیں اور مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ پہنچا تھا وہاں پر ارامکو میں، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ آپ تیل جو ہے پٹرول میں جو ہے اس میں ڈالر میں یوز کرے شروع، اور شاہ فیصل نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس سے پیٹرو ڈالر کا صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت کرائسس اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب صدام حسین نے 2003، آپ خود سوچیں کہ 2003 کی 23 فروری کو جب اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں اس کو یورو میں اب بیچنا شروع کروں گا، تو آپ اندازہ کریں کہ صرف چند مہینوں کے اندر اندر عراق پہ حملہ ہو گیا تھا، اور پھر صدام کو انہوں نے جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہوں نے وہاں سے گھسیٹا ہے اور پھر اس کو لے کے آئے ہیں، اور 14 لاکھ بندہ مارا ہے صرف اس آئل کو ڈالر سے علیحدہ نہ کرنے سے۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2011 کے اس کے اندر 30 اکتوبر کو اس نے قذافی نے، صدام نے 30 اکتوبر کو کیا تھا 2001 میں، اور اس نے 30 فروری کو کیا تھا اپنے قذافی نے، اور اس نے OIC آرگنائزیشن آف افریقن کانفرنس OAC جو تھی اس کے اندر کہا تھا کہ ہم ڈالرز کے اندر بیچیں گے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمر ابراہیم وڈیلو جو تھا وہ وہاں پر پہنچا تھا، اور اس نے جا کے قذافی سے ملاقات کی تھی، اور جب وہ واپس یہاں پاکستان آیا یہاں پر کانفرنس کے اندر، تو اس وقت تک قذافی بیچارہ جو تھا اس کو انہوں نے انتہائی جس کہتے ہیں ذلت کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کو شہید کر دیا تھا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ 79% ڈالر جو ہے وہ باہر کی کرنسی کی بیس پہ بنتا ہے۔ مطلب پاکستان میں جو روپیہ ہے نا، وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کپاس کتنی ہے، ہمارے ہاں چاول کتنا ہے، ہمارے پروڈیوس، اس حساب سے ہم روپیہ بناتے ہیں۔ لیکن امریکہ اپنا ڈالر چھاپتا ہے تیل کتنا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ تیل اس میں خریدا جانا جاتا ہے، تو دنیا میں جتنا تیل ہے اس کے تو 79% ڈالر جو ہیں وہ امریکی نہیں کماتے، امریکی کی کمائی کے اوپر نہیں ہوتا، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اب سچویشن پیدا ہوئی ہے یوکرین کے بعد۔ یوکرین کے اندر جو رشیا کا تیل ہے وہ اب کس کرنسی میں بیچا جائے، کیونکہ باقی تو پابندیاں لگا دی گئیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یوان جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ یورپ بھی یورو امریکہ سے ڈرتے نہیں کرے گا، لیکن پہیا تو چلنا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بلومبرگ میں آج سے صرف 14 گھنٹے پہلے جب یہ رپورٹ آئی ہے، تو بلومبرگ کی رپورٹ کے بعد جو چائنا کا جو سٹاک مارکیٹ ریٹ تھا وہ انتہائی ریز کر گیا۔ تاریخ میں کبھی اتنا اچانک ریز نہیں ہوا اس بلومبرگ کی رپورٹ کے بعد، اور پھر اس کے بعد اس وقت 1 گھنٹہ پہلے کوارٹز کے اوپر اس کی رپورٹ تھی، ڈو جونز کی جو رپورٹ تھی بیسیکلی اس سے انہوں نے لے کے آئے۔ اس سے ہوگا کیا عثمان صاحب؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے آپ ایک نئی دنیا کے اندر جنگ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ آپ کے پورے جو ہیں وہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ ایک راستہ رہ گیا تھا جو امریکہ صدام حسین کی خطا معاف نہیں کر سکتا، اور صدام حسین کے معاملے کے اندر اس ملک کو تباہ کو برباد کر سکتا ہے۔ قذافی جو ہے دنیا کا پیسفل ترین ملک لیبیا تھا۔ قذافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لوگ تھے ان کو انتہا کی شاندار قسم کی فیسلٹی دی ہوئی تھی، اس حد تک کہ شاید دنیا میں یورپ میں بھی اتنی فیسلٹی نہ دی گئی ہوں۔ اس کا صدام حسین کا کے بعد قذافی کا جو ہے اکتوبر 2011 کے اندر اس کو انہوں نے جس طرح اس کو گھسیٹا اور مارا گیا، اس کے بعد جس نے بھی اس معاملے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش
کوشش کی وہ اس کے ساتھ یہ ہوا. اب چائنا کے ساتھ یا تو وہ جنگ کریں گے کنٹینمنٹ اور چائنا کے اندر, اور روس کو تو آلریڈی انہوں نے جنگ کے اندر آ کے کھڑا کر دیا ہے. روس دنیا کا سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اس کی تیل کیسے جائے گا, وہ تیل نہیں کرے گا تو بیچے گا تو ظاہر کا کھائے گا کسے, سائبیریا کی برف تو کھا نہیں سکتا. گندم جو ہے دنیا کی جو فوڈ کرائسس پیدا کرنے کے یوکرین اور روس کی گندم ہے, یوکرین میں آگ لگی ہوئی ہے اور روس کی گندم کو خریدے گا نہیں. یہ وہ سارا سامان ہے جو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارا مقام مرتبہ کہاں ہوگا, اس کے اوپر بہت طویل عرصے سے میں لکھتا چلا آ رہا ہوں. 1 سال پہلے یوکرین کے بارے میں بات کی تھی کہ وہاں سے جنگ شروع ہوگی, اس کے بعد چاہتا ترکی کی صورتحال کیا ہوگی, اب یہ سعودی عربیہ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ملمت الکبریٰ ہے, جو آگ پھیلے گی اور پورے سارے کے سارے تمام خطوں میں پھیل جائے گی, یہ والی صورتحال ہو رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو تعلق کی جو نوعیت ہے, جو ٹرمپ دور کے اندر تھی, بائیڈن کے بعد یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک نیا بلاک خطے میں آ سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ جو باقی جو دوسرے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو فروغ پا رہے ہیں. اگر یہ والا ایک اقدام اگر سعودی عرب اٹھا لیتا ہے تو اس کے جو ارد گرد کے جیسے یو اے ای ہے یا باقی بحرین ہے, تو سعودی عرب اور ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں, اگر اس وقت سعودی عرب اپنا تیل نکال کے بیچنا شروع کرتا ہے اور روس کو پیچھے کر دیتا ہے اور سعودی عرب اپنا تیل مارکیٹ میں لے کے آتا ہے, تو سعودی عرب کا تیل جس ریٹ پہ بکے گا, سعودی عرب کی اپنی جو لاگت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی. اچھا, کیونکہ صاحب بات ہے آپ تیل زیادہ مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, تو تیل تو اتنا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی لاگت بھی پوری ہو اور مارکیٹ کی ریٹس بھی کم نہ ہو. اس وقت جو ریٹ آ گیا ہے, جب آپ فلو لے کے آئیں گے تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال. پھر یہ ہے کہ تیل بلیک مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ داعش نے جس وقت برس اقتدار آئی تھی تو موصل کے قلعے ان کے پاس تھے, تو بلیک مارکیٹ کا تیل بکتا رہتا تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو تعلق کی جو نوعیت ہے, جو ٹرمپ دور کے اندر تھی, بائیڈن کے بعد یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک نیا بلاک خطے میں آ سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ جو باقی جو دوسرے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو فروغ پا رہے ہیں. اگر یہ والا ایک اقدام اگر سعودی عرب اٹھا لیتا ہے تو اس کے جو ارد گرد کے جیسے یو اے ای ہے یا باقی بحرین ہے, تو سعودی عرب اور ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں, اگر اس وقت سعودی عرب اپنا تیل نکال کے بیچنا شروع کرتا ہے اور روس کو پیچھے کر دیتا ہے اور سعودی عرب اپنا تیل مارکیٹ میں لے کے آتا ہے, تو سعودی عرب کا تیل جس ریٹ پہ بکے گا, سعودی عرب کی اپنی جو لاگت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی. اچھا, کیونکہ صاحب بات ہے آپ تیل زیادہ مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, تو تیل تو اتنا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی لاگت بھی پوری ہو اور مارکیٹ کی ریٹس بھی کم نہ ہو. اس وقت جو ریٹ آ گیا ہے, جب آپ فلو لے کے آئیں گے تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال. پھر یہ ہے کہ تیل بلیک مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ داعش نے جس وقت برس اقتدار آئی تھی تو موصل کے قلعے ان کے پاس تھے, تو بلیک مارکیٹ کا تیل بکتا رہتا تھا, وہ لوگ لیتے. چلے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کا اور یہ سب وقت یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پیر والا دن نئے موضوعات کے ساتھ ملیں گے. امید ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے اس وقت تک سٹیبل ہو چکی ہوگی اور کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی. اگلے پیر کو ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.